میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، رکیے، یہ بیان مکمل سن کر جائیے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور اپنے اجڑتے ہوئے گھر کو بچانا چاہتے ہیں یا گھر کو مزید پرسکون بنانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو پر رک جائیے، کیونکہ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب میاں بیوی کے درمیان یہ 5 نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لیں کہ جدائی بالکل قریب آ چکی ہے۔ یہ نشانیاں اس بات کا اشارہ دیتی ہیں کہ یہ گھر جلد ہی تباہ ہونے والا ہے، اجڑنے والا ہے، برباد ہونے والا ہے، اور دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے والے ہیں۔ آخر وہ کون سی 5 علامات ہیں، کون سی 5 وجوہات ہیں جو ایک خوبصورت بیوی کو تلخ انجام یعنی طلاق تک پہنچا دیتی ہیں؟ وہ کون سے گناہ ہیں جو بچوں کا مستقبل تاریکی میں دھکیل دیتے ہیں اور ایک مضبوط رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں؟ آج میں آپ کو انہی حقیقتوں سے روشناس کرواؤں گی تاکہ آپ ان غلطیوں سے بچ سکیں اور اپنے رشتے کو طلاق کی نوبت سے بچا سکیں اور اپنے گھر کو دوبارہ محبت اور سکون کا گہوارہ بنا سکیں۔ جن میاں بیوی کے درمیان یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں ان کا انجام اکثر جدائی پر ہی ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ نشانیاں واضح ہونے لگیں تو رشتہ ایسا کمزور ہو جاتا ہے کہ اسے بچانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں محبت ختم ہو جاتی ہے، اعتماد ٹوٹ جاتا ہے اور رشتہ صرف ایک بوجھ بن کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان علامات کو ظاہر ہونے سے پہلے ہی روک دیا جائے۔ یاد رکھیں، میاں بیوی کے درمیان رشتہ ایک قیمتی امانت ہے اور اس امانت کو گناہوں اور غفلت سے بچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر ہمیشہ محبت اور سکون کا گہوارہ بنا رہے تو یہ ضروری ہے کہ ان گناہوں کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بننے دیں جو رشتے کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی 5 علامات ہیں جو ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ لیکن ان علامات کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتی ہوں، مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتی ہوں جو نہ صرف حیران کن ہے بلکہ انسانی عقل کو دنگ کر دینے والی بھی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مضبوط درخت اپنے سائے میں بیٹھے مسافروں کو ٹھنڈک دیتا تھا۔ مسافر اس درخت کی گھنی شاخوں تلے سکون سے آرام کرتے اور پھر درخت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو جاتے۔ لیکن ایک دن کلہاڑا اٹھائے ایک شخص آیا اور اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنے لگا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہی شخص جس نے درخت سے آرام پایا تھا اگلے ہی لمحے کلہاڑے سے اس درخت کو کاٹنا شروع کر دیا۔ درخت حیران تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہیں سایہ دیا، میں نے تمہیں سکون دیا، تیرے اوپر احسان کیا، لیکن اب تھوڑی دیر گزرنے کے بعد جب تم نے سکون پا لیا تو مجھے ہی کاٹنے کے لیے تیار ہو گئے ہو۔ درخت نے کہا، اے انسان، میں نے تمہیں سایہ دیا، تمہیں سکون دیا، اور تم بدلے میں میری جڑیں کیوں کاٹنے لگے؟ تو اس شخص نے جواب دے کر درخت کو لاجواب کر دیا، کہا، اے درخت، یہ جو کلہاڑا ہے جس سے میں تمہیں کاٹ رہا ہوں اس کا دستہ تمہاری ہی لکڑی سے بنایا گیا ہے۔ اس کا مطلب صرف میں ہی تمہیں نہیں کاٹ رہا بلکہ تیرے اندر سے بنایا گیا لکڑی کا دستہ بھی تجھے کاٹنے کے لیے میری مدد کر رہا ہے۔ یہ مثال ہمیں بتاتی ہے کہ اکثر رشتے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کو سکون دیتے ہیں، ایک دوسرے کے سکون کا، چین کا، محبت کا ذریعہ بنتے ہیں، وہی اپنی غلطیوں اور رویوں سے اس رشتے کی جڑیں کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ نہیں دیں گے تو محبت اور اعتماد کے مضبوط درخت بھی گر سکتے ہیں اور گھر کا سکون ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی علامات ہیں جن کے ظاہر ہونے سے گھر ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ بات یاد رکھیں کہ رشتہ بہت ہی نازک ہوتا ہے اور اس کی بنیاد محبت، اعتماد اور قربانی پر قائم ہوتی ہے۔ جب ان بنیادوں کو ہلانے والے عوامل پیدا ہو جائیں تو گھر اجڑنے میں دیر نہیں لگتی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کے پاس ایک عورت آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو
تھے اور دل غم سے بھرا ہوا تھا۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، حضرت میرا شوہر مجھے چھوڑنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ وہی شوہر جس نے میرے ساتھ جینے مرنے کے وعدے کیے تھے وہ آج مجھے تنہا چھوڑ رہا ہے، مجھے اکیلا کر رہا ہے، مجھ سے جدائی کے تذکرے کر رہا ہے۔ حضرت میں ایک غریب باپ کی بیٹی ہوں اور یتیم بھی ہوں۔ میرے دل میں ابھی تو وہ لمحات بھی تازہ ہیں کہ جب میرے والد کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا تھا۔ حضرت میں نے اپنے ماں باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے دیکھا ہے۔ میری ماں تو پہلے ہی اس دنیا سے جا چکی ہے اور میرے بھائی ہیں تو وہ اتنے غریب ہیں کہ وہ غربت کی وجہ سے میرا سہارا ہرگز نہیں بن سکتے۔ عورت نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، حضرت میرے دل پر جو بوجھ ہے وہ صرف میرا اللہ جانتا ہے، میرا کوئی سہارا نہیں رہا اور جس گھر کو میں نے محبت اور قربانی سے بسایا تھا وہ اب ٹوٹنے کے قریب ہو چکا ہے۔ ہمارے گھر میں نفرت کی آگ جل اٹھی ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ آگ کبھی نہیں بجھ سکے گی۔ دلوں کے فاصلے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ محبت جو کبھی ہمارا سب سے بڑا سہارا ہوتی تھی، ہمارا سب سے بڑا ہتھوڑا ہوتی تھی، اب ہمارے درمیان کہیں نظر بھی نہیں آتی۔ میاں بیوی کے رشتے میں وہ تلخیاں آ چکی ہیں جنہوں نے سکون اور خوشحالی کا راستہ بند کر دیا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا گھر کسی بھی لمحے برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا اور ہم میاں بیوی جو کبھی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ میرے شوہر اور میرے درمیان نفرت تو بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم دونوں اب ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں رہے۔ ہمارا گھر تباہی کے آخری دہانے پر ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس کو کیسے بچایا جا سکے۔ حضرت امام جعفر صادق نے عورت کی بات مکمل غور سے سنی اور اس بات کو سننے کے بعد نرمی سے فرمایا، اے عورت، اگر تم واقعی اپنا گھر بربادی سے بچانا چاہتی ہو اور اگر تمہارے دل میں رشتے کو دوبارہ جوڑنے کی خواہش ہے تو فوراً اپنے شوہر کو میرے پاس لے آؤ، جلدی کرو، وقت ضائع مت کرو۔ عورت فوراً اپنے گھر گئی اور اپنے شوہر سے کہا، آج ہی ہمارے رشتے کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے آپ کو اپنے پاس بلایا، وہی ہماری رہنمائی کریں گے اور شاید ہمارا گھر اس بربادی سے بچ جائے گا۔ شوہر جو خود بھی ان تلخیوں سے تنگ آ چکا تھا حضرت امام جعفر صادق کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ دونوں ایک ساتھ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق نے ان دونوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور نہایت ہی سکون سے انہیں کہا، کیا تم جانتے ہو کہ جب کسی گھر میں 5 علامات ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لو کہ وہ گھر تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ نشانیاں اس بات کا اشارہ دیتی ہیں کہ جدائی بالکل قریب آ چکی ہے اور اگر ان پر بر وقت قابو نہ پایا جائے تو گھر ہمیشہ کے لیے اجڑ سکتا ہے، تباہ ہو سکتا ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی خاموشی سے حضرت کی باتیں سن رہے تھے، جیسے حضرت کے الفاظ ان کے اندر چھپی تلخیوں کو بے نقاب کر رہے ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان دونوں کو اپنے رویوں اور اعمال پر غور کرنے کا موقع ملا۔ اتنے میں شوہر بے قراری سے بولا، یا حضرت براہ کرم ہمیں جلدی بتائیں کہ وہ کون سی 5 علامات ہیں جو ہمارے گھر میں ظاہر ہو چکی ہیں اور جو ہمارے گھر کو تباہ کرنے کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ جلدی بتائیں تاکہ ہم انہیں ختم کر سکیں اور اپنے رشتے کو بچا سکیں۔ حضرت امام جعفر صادق نے گہری سانس لی اور فرمایا، پہلی علامت یہ ہے کہ جب بیوی اپنے شوہر کی بے قدری کرنے لگے اور اس کے احسانات کو نظر انداز کرے، یہ ایک ایسی علامت ہے جو محبت کے رشتے کو ختم کرنے کا آغاز کرتی ہے۔ جب بیوی شوہر کی محنت کو معمولی سمجھنے لگے، شوہر کے دیے ہوئے سکون اور آرام کو نظر انداز کرنے لگے اور اس کی عزت نفس کو مجروح کرنے لگے تو پھر جان لو یہ گھر کے برباد ہونے کی پہلی علامت ہے۔ حضرت نے اپنی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک مثال دیتے ہوئے کہا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دریا اپنے کنارے پر موجود زمین کو اپنے پانی سے سیراب کرتا تھا۔ دریا کی لہریں دن رات زمین کو پانی پہنچاتی تاکہ وہاں لوگوں کی زندگی باقی رہ سکے۔ دریا کے پانی کی وجہ سے زمین ہری بھری رہتی تھی اور درختوں کے پھل ہر طرف خوشبو پھیلا رہے تھے۔ لیکن ایک دن زمین نے دریا سے کہا، تم جو کرتے ہو یہ تو تمہارا فرض ہے،
مطلب جو تم مجھے پانی دے رہے ہو یہ تمہارا فرض ہے، میں تمہارے بغیر بھی زندہ رہ سکتی ہوں، میرے اوپر تم کوئی احسان نہیں کرتے، یہ تو تمہارا فرض ہے۔ یہ مت سوچو کہ میں تمہارے بغیر برباد ہو جاؤں گی، تمہارے بغیر بھی میں تو زندہ رہ سکتی ہوں۔ دریا یہ سن کر خاموش ہو گیا اور اپنی پانی کی لہریں واپس کھینچ لیں۔ پانی کا بند ہونا ہی تھا کہ کچھ ہی دنوں بعد زمین خشک ہو گئی، درخت جھلس گئے اور خوشبو کی جگہ ویرانی نے لے لی، بدبو نے لے لی۔ تب جا کر اس زمین کو احساس ہوا کہ درخت کی اہمیت کیا تھی۔ میری زندگی تو دریا کے ساتھ چل رہی تھی مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ مثال دیتے ہوئے حضرت نے فرمایا یہی حال شوہر کی بے قدری کرنے کا ہے۔ جب اس کی محنت، اس کی محبت اور قربانی کو فرض سمجھا جاتا ہے تو شوہر خاموشی سے پیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ رشتے میں خشک سالی آ جاتی ہے اور گھر تباہی کے دہانے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ فرمایا یاد رکھو بیوی کی سب سے بڑی خوبی اس کے شوہر کے لیے شکر گزار ہونا ہے۔ اگر یہ نعمت ختم ہو جائے تو محبت کی جگہ نفرت لے لیتی ہے اور گھر تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے دوسری علامت بیان کرتے ہوئے فرمایا ایک بار ایک شخص کے پاس ایک قیمتی ہیرے کا تاج تھا۔ وہ تاج جو دنیا کا سب سے نایاب اور خوبصورت تاج مانا جاتا تھا۔ وہ شخص اس تاج کو ہمیشہ اپنے سر پر رکھتا اور لوگوں کے سامنے فخر کرتا کہ یہ قیمتی تاج صرف میرے پاس ہے، مگر وہ اس کی حفاظت کے لیے لاپرواہ ہو گیا۔ پھر ایک دن تاج کے قریب سے ایک چھوٹی سی چونٹی گزری اور اس چونٹی نے تاج کے نیچے ایک چھوٹا سا سوراخ کر دیا۔ وہ شخص ہنستا رہا کہ ایک چونٹی چھوٹی سی میرے تاج کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہے، مگر وقت کے ساتھ چونٹیوں نے اس سوراخ کو بڑا کر دیا اور تاج کی بنیادیں کھوکھلی ہونے لگیں۔ بنیادیں کھوکھلی ہونے کی وجہ سے ایک دن تاج اچانک زمین پر گر گیا اور پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ شخص تاج کے ٹکڑوں کو دیکھ کر رونے لگا مگر اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت نے فرمایا یہی حال میاں بیوی کے رشتے کا ہے۔ ایک چھوٹی سی بے حسی، ایک معمولی سی غلطی اس رشتے میں وہ سوراخ کر دیتی ہے جو وقت کے ساتھ بڑھتا ہی رہتا ہے اور آخر کار رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر شروع میں ان چھوٹے مسائل پر توجہ نہ دی جائے تو بعد میں یہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ انہیں ٹھیک کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے دوسری علامت کے بارے میں فرمایا کہ جب بیوی شوہر کے رازوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے لگے، شوہر کی وہ راز والی باتیں جو صرف میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہیں، جب بیوی یہ باتیں دوسروں کے سامنے بیان کرنے لگے، یہ عمل نہ صرف میاں بیوی کے اعتماد کو توڑ دیتا ہے بلکہ دلوں میں نفرت کے بیج بھی بو دیتا ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ پورے رشتے کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے تیسری علامت کے بارے میں فرمایا کہ تیسری علامت یہ ہے کہ جب شوہر اور بیوی کے درمیان بات چیت ختم ہو جائے اور خاموشی ان کے رشتے پر قبضہ جما لے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دیں تو ان کے دلوں کے فاصلے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ محبت اور اعتماد کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت نے ایک اور حیران کن مثال دی۔ فرمایا ایک گھنے جنگل میں دو پرندے رہتے تھے، وہ دونوں ایک ہی گھونسلے میں رہتے، ایک ساتھ اڑتے پرواز کرتے اور ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے تھے۔ لیکن ایک دن ان کے درمیان ایک معمولی سی بات پر جھگڑا ہوا۔ جھگڑے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ بیٹھے۔ اب جھگڑے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دیا۔ لڑائی کے بعد ایک پرندہ گھونسلے میں رہتا اور دوسرا پرندہ دور کسی اور درخت کی شاخ پر جا کر بیٹھ جاتا۔ وقت گزرتا گیا، کچھ دن بعد جنگل میں ایک دن ایک شکاری آیا۔ جو پرندہ الگ تھلگ شاخ پر بیٹھا تھا اسے آسانی سے اس نے پکڑ لیا۔ دوسرے پرندے نے جب دیکھا تو پھر کیا تھا، روتا رہا، چیختا رہا مگر وہ کچھ بھی نہ کر سکا، پھر ہمیشہ کے لیے تنہا ہی رہ گیا اور چند دنوں میں وہ بھی کسی شکاری کا شکار بن گیا اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ حضرت نے فرمایا
یہی حال اس رشتے کا ہوتا ہے جو میاں بیوی ایک دوسرے سے بولتے نہیں، باتیں نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے لیے مضبوط سہارا بننے کی بجائے کمزوری بن جاتے ہیں۔ بات چیت ایک رشتے کی روح ہے اور جب یہ ختم ہو جائے تو رشتہ اپنی بنیاد کھو دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے چوتھی علامت بیان کرتے ہوئے فرمایا، چوتھی علامت یہ ہے کہ جب بیوی شوہر کی بے عزتی کرنے لگے، اس کے سامنے ایسے الفاظ استعمال کرے جو اس کے وقار اور عزت کو مجروح کریں یا اس کے فیصلوں اور کردار کو دوسروں کے سامنے نیچا دکھانے کی کوشش کریں، یہ عمل شوہر کے دل میں ایک گہرا زخم چھوڑ دیتا ہے جو آہستہ آہستہ محبت کو ختم کر کے نفرت کی جگہ لے لیتا ہے۔ حضرت نے مزید فرمایا، شوہر کو بیوی سے عزت کی توقع ہوتی ہے اور جب یہ عزت ختم ہو جائے تو رشتہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ عزت وہ بنیاد ہے جو محبت اور اعتماد کو سہارا دیتی ہے اور جب یہی بنیاد ٹوٹنے لگے تو رشتہ بھی بکھرنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک قیمتی ہیرے کا تاج پیش کیا گیا۔ یہ تاج نہایت نایاب تھا اور پوری دنیا میں اس جیسا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ بادشاہ نے اسے بہت ہی محبت اور فخر کے ساتھ اپنے سر پر رکھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنی رعایا کے سامنے کہا، یہ تاج تو میری عظمت کی علامت ہے، لیکن اس کے قریب کھڑی ایک ملکہ نے طنزیہ انداز میں کہا، یہ تاج تو محض ایک پتھر کا ٹکڑا ہے، اگر یہ تمہارے سر پر نہ ہوتا تو کسی کے لیے بھی بے وقت ہوتا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کا چہرہ اتر گیا اور اس کے دل میں وہ محبت ختم ہو گئی جو تاج کے لیے تھی۔ تھوڑے ہی دنوں میں اس نے وہ تاج اتار کر ایک کونے میں رکھ دیا اور تاج کی عظمت کو بھول گیا۔ حضرت نے فرمایا، یہی حال شوہر کے دل کا ہوتا ہے کب جب بیوی اس کی موجودگی میں اس کی بے عزتی کرے۔ یاد رکھیں، شوہر بیوی کی نظر میں عزت چاہتا ہے اور جب یہی عزت چھین لی جائے تو اس کے دل سے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، پانچویں علامت یہ ہے کہ جب بیوی شوہر کے خاندان یا اس کے ماں باپ کے خلاف نفرت اور بدگمانی پیدا کرنے لگے۔ شوہر کے دل میں اپنے والدین کے لیے محبت فطری ہے اور جب بیوی اس محبت کو نشانہ بناتی ہے یا شوہر کو اپنے خاندان سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ رشتہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ ایسی باتیں دلوں میں نفرت کے بیج بوتی ہیں اور محبت کے رشتے کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہیں۔ فرمایا، یہ 5 علامات اگر تمہاری زندگی میں ظاہر ہونے لگیں تو جلد از جلد توبہ کر لینا اور جتنا ہو سکے ایک دوسرے کو محبت دینے کی بھرپور کوشش کرنا، ایک دوسرے کو خوش رکھنا اور غصے پر تھوک دینا تاکہ تمہارا گھر تباہی سے بچ سکے۔ اگر تم گھر کو آباد کرنا چاہتے ہو، گھر کو جنت کا گہوارہ بنانا چاہتے ہو، زندگی میں سکون لانا چاہتے ہو، رزق میں برکت لانا چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں دولت کی بارش برسے، تو خدارا پھر ان گناہوں سے بچ جاؤ۔